الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دین بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مراتب نفس اور اس میں ہونے والے گناہوں سے بچنے کی تلقین کے بعد قلب کی کچھ قسمیں اور اس میں کیا اپنانا ہے کیا چھوڑنا ہے اس کا کچھ حصہ سنانے کو جی چاہتا ہے. ترتیب چل رہی ہے، اگر وقت کی پابندی کی جائے اور مجالس کی پابندی کی جائے تو ترتیب مثلی ہو. کوشش کرنا چاہیے پابندی وقت بھی ہو، پابندی اس قسم. ظاہر بدن سے ہونے والے گناہ یہ بھی چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا. باطن بدن سے ہونے والے گناہ یہ بھی چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. فرمایا بذروا ظاہر الاثم وباطنا، چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور چھوڑ دو تم باطنی گناہ کو بھی. تو ظاہری گناہ کیسے ہوتے ہیں اس کی تفصیل پوری سنائی گئی. زبان سے ہوتے ہیں، مال کے کمانے میں ہوتے ہیں، مال کے خرچ کرنے میں ہوتے ہیں، عمل کے کرنے میں ہوتے ہیں. یہ جو گناہ ہے اس کو مجموعی کے طور پر سمجھاتے ہیں صوفیہ کہ نفس جب ہمارا ہوتا ہے تو ان گناہوں کی طرف لپکنے لگتا ہے. صاحب نسبت سے تعلق ہو، عالم دین سے ربط ہو، اور پھر زانو تلمس طے کرتے ہوئے ادب سیکھتے ہوئے کوئی بندہ گناہوں کو معلوم کر کے چھوڑتا جاتا ہے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے. اسی کو صوفیہ کے پاس تزکیہ نفس، تطہیر نفس کہتے ہیں. نفس کی پاکیزگی، نفس کا مزکہ ہونا، ظاہری گناہ کو چھوڑنا. اور ظاہری گناہ جتنے ہیں وہ سب تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ظاہری گناہ تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب بندہ تربیت کرتا ہے اپنے نفس کی، اصلاح کرتا ہے اپنے نفس کی، تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہی نفس ہوتا تو وہی ہے. نفس الگ الگ نہیں ہوتا، میرا نفس الگ ہے اور پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا نفس بھی لگا دیا، تیسرا بھی لگا دیا، چوتھا بھی لگا دیا. ایسا نہیں، نفس تو ایک ہی. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گناہ پر ابھارتا ہے اور گناہ کراتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. بس گناہ سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی. باقی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہر آدمی الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان سے ترکیب دیا گیا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں، سوائے انبیاء کی ذوات قدسیہ کے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، بقیہ انسان تو انسان، ان سے غلطی تو ہوتی ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے آپ۔ اب جب ہم تربیت کرتے ہیں تو یہ نفس تدریجاً بلند مقام پر چلا جاتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے، علم والوں سے ملیں گے، مذاکرہ کریں گے، بیٹھیں گے، سبق سیکھیں گے، مشائخ اعظام کی صحبت میں بیٹھیں گے، تربیت لیں گے، تو اس کے نتیجے میں فکر آخرت اتنی دلائی جاتی ہے کہ آدمی کا طاعت پر آنا آسان ہو جاتا ہے، معصیت سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی گناہ کا کام اس کے سامنے آتا ہے اور نیکی کا کام اس کے سامنے آتا ہے تو اس دونوں کے درمیان اسے علم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں نفس کی دوسری قسم کہہ کے صوفیہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہم ہی نے انسانوں کے اندرون میں نفس کو ودیعت کیا ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ فَأَلْهَمَهَا، وہ اسے متنبہ کرتا ہے، وہ الہام کرتا ہے، فجورها معصیت کا کہ یہ کام گناہ کا ہے، وتقواها اور تقوی کا کہ یہ کام گناہ سے بچنے کا۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے۔ نفس دوسرا ہو گیا کیا؟ یہ امارہ الگ تھا، اب یہ ملہمہ دوسرا ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں۔ نفس وہی ہے، جب اس کی تربیت ہوئی تو کیفیت بدلی ہے، تو نام بدل گیا۔ اس کو سمجھیں کیونکہ آگے اسی طرح کا ایک اور مضمون آج سمجھانا ہے مجھے۔ نفس دو نہیں ہے، ایک ہی نفس ہے۔ ایسے ہی جب تربیت اس کی ہوتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، پہلے گنہگار تھا، بعد میں نیک بن گیا تو صالح کہلایا۔ پہلے فسق و فجور اور معصیت کی زندگی گزارتا تھا، توبہ کیا، رجوع الی اللہ کیا، اللہ کا ولی کہلاتا ہے نا؟ ایسے ہی نفس تو وہی ہوتا ہے، اس کی سرشت ہی میں گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا ہے، ان کے طریقوں سے اعراض ہے، نفس کا تقاضا۔ لیکن جب تربیت کرتے ہو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کام سامنے آتے ہی آپ کو متنبہ کرتا ہے، بھائی یہ گناہ کا ہے، مت کر، تنبہ ہو جاتا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، دیکھیے نیکی ہے، یہ کر لے، اس سے بچ جا، نیکی ہو جائے گی، تقویٰ ہو جائے گا، پرہیزگاری ہو جائے گی۔ جب اس سے آگے بڑھتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اب تک آیا تھا نا، تو اب کنٹرول نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب جب گناہ ہوتا ہے تو اب ایک کیفیت تیسری پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ندامت کی وجہ سے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے۔ اس کے اندرون میں ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا لیکن عادت نفس کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچ پایا۔ تب جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں قسم کھاتا میں مگر قیامت کے دن، کہ عظیم الشان دن، بہت بلند والا، بڑی عظمتوں والا۔ اور پھر اللہ نے کہا نہیں قسم کھاتا میں مگر ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو کیا یہ ملامت کرنے والا نفس تیسرا نفس ہے؟ نہیں صاحب، وہی ہمارا ہے۔ جب اس کی تربیت ہوئی، ملہمہ بنا، باوجود الہام خیر کے اس طرف نہیں آ سکا، مٹھارا نہیں گیا، ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی پھسل گیا، اب گناہ ہو گیا تو اب ملامت کرتا ہے کہ تو نے کر کیا لیا، تجھے بتا دی ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ بیٹھا۔ اب یہ جو ملامت اس کو ہوتی ہے نا، یہی اس کو توبہ کی توفیق دلاتی ہے۔ اگر ملامت نہ ہو تو توبہ کی توفیق نہیں، اور ملامت والا نفس کسی کو مل گیا ہے تو بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد ایک ہی ختم ہوتا ہے، توبہ کرا، موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اللہ سے راضی تھا، تیرا دل مطمئن تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسی اللہ کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی تھا تو وہ تجھ سے راضی۔
فادخلی فی عبادی، اس کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں. عبادی میرے بندے، اور اللہ میرے بندے اپنے خاص محبوبین کو ہی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ اب مارا تھا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، گناہ سے نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ مہربانی کرے تو نفس ملہمہ ہوتا ہے، الہام خیر کرتا ہے، متنبہ ہو کے بچ گیا. فرسٹ انڈیکیشن تھا، فرسٹ تنبہ، پہلا تنبہ تھا، اسی پر آدمی نے توبہ کر لی، رک گیا، یہ کمال ہے. اگر نہیں نکل سکا اس میں، پھسل گیا، گناہ ہو گیا، اب ملامت ہوئی اور توبہ کیا، یہ نفس لبامہ کہلاتا ہے، ملامت کرنے والا. پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو آخر وقت جو ہوتا ہے وہ اطمینان نفس کا ہوتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے صوفیہ کے پاس، وہ سوال یہ ہے، اطمینان کی جو کیفیت ہے، محل نفس الگ ہے، اطمینان الگ ہے. غور کرنا، بہت نازک مسئلوں کو بہت آسان لفظوں میں لپیٹ رہا ہوں، اس پر آپ یقین نہ مانیں، لیکن کابلین امت نے 150 صفحات لکھ رکھے ہیں نفس امارہ پر، اس کی کیفیات پر، لوامہ ملہمہ پر اس کی کیفیات پر، لوامہ پر اس کی کیفیات پر، مطمئنہ پر اس کی کیفیات پر. مجھے چونکہ مختصر کر کے سنانا ہے تو بہت شارٹ سنا رہا ہوں، خالی سب ہیڈنگ سنا لیتے جا رہا ہوں. اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ اطمینان کبھی نفس کو ہوتا ہے کیا بھائی؟ اطمینان کبھی نفس کو ہوتا ہے؟ اطمینان قلب کو ہوتا ہے، اطمینان قلب کو ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کسی آدمی کو کام نہیں بن رہے تھے، اچانک کوئی کام بن گیا، کیا بولتا ہے؟ اب میرے دل کو اطمینان مل گیا. کیا بول رہا ہے؟ نفس کو اطمینان ملا، بول رہا ہے کہ دل کو اطمینان ملا. اس چیز کو سمجھیں، چونکہ سلوک میں یہ حد فاصل ہے، یہاں سے نفس قلب ہو جاتا ہے، یہاں سے نفس قلب ہو جاتا ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، ایک بالش. صوفیہ کے یہاں جب ذکر کراتے ہیں تو ذکر میں لطیفہ نفس پر ضربیں لگائی جاتی ہیں. جب وہ سدھر جاتا ہے تو آٹومیٹک دل کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے. اب اس کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ جو قلب ہے، اطمینان جو مل رہا ہے وہ قلب کو مل رہا ہے. تو اب اسی قلب سے متعلق اب مضامین آپ کے سامنے آئے. یہ جو قلب ہے، کیا وہ قلب مراد ہے جو یہاں پر دھڑک رہا ہے، دھک 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 ہماری زبان میں؟ صوفیہ کی زبان میں یہ دھک دھک نہیں ہے، یہ اس کی ضرب ہے، اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے. جس دن اس کی یہ اللہ اللہ کی ضرب ختم، اس دن تم ختم، ہم ختم. بس ہمارا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے. اسی شعور کو دلانے کے لیے کبھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر نگاہیں بند کرو، تمام اغیار سے اپنے کو خالی کرو، دل پر متوجہ ہو جاؤ، دل پر توجہ کرو اور تصور اور دھیان کرو کہ میرا دل اور میرے دل کی ہر دھڑکن اللہ کہہ رہی ہے. یہ تصور دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے حقیقت. جب وہ ذکر کرنا بند کر دے، کیا ہوتا ہے؟ پھر مردہ ہو جاتا ہے. بس شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. ان فی الانسان، ایک حدیث میں ہے، ان فی جسد الانسان، ایک اور روایت میں ہے. مفہوم وہی ہے، جسد کا لفظ اضافی ہے. ہر انسان میں ایک گوشت کا لمضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہر جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ اچھا ہے،
صلح الجسد کلہ، پورا بدن اچھا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، وہ بگڑ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوں صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ہیں، آدمی کو حرکت نہیں کر رہا، کیا کر دے؟ سیدھا ہاسپٹل، ایمرجنسی وارڈ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے؟ سب سے پہلے یہاں پنچنگ کرتے، پریس کرتے جاتے۔ ارے یہاں کیوں دبا رہے صاحب؟ صاحب انہیں زندہ رہا تو باقی باڈی میں زندگی آتی، انہیں گیا تو گیا پورا۔ دباتے کہ نہیں دباتے؟ پہلا وہی ہوتا ہے نا علاج، سب سے پہلے۔ اور دوسرا کام کیا کرتے؟ سب سے پہلے آلہ لگا کے یہاں دیکھتے لگے، دھڑکن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، حرکت ہے کہ نہیں، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ کیوں صاحب؟ بولے انہیں اچھا ہے تو باقی کا سوچ سکتے، انہیں گیا تو سب گیا۔ یہ ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، دل اچھا ہے تو زندگی کی امید، دل میں خرابی آ گئی تو سب برخاست، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ اطباء کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام جامع تھے ظاہر کے بھی اور جامع تھے باطن کے بھی، آپ نے جمع کر دیا دونوں باتوں کو۔ یہی مراد جیسے بدن انسانی کے لیے ہے ویسے ہی روح انسانی کے لیے۔ اس لیے سلوک میں صوفیہ کرام کے یہاں بھی محل قلب ہوتا ہے، اور محل قلب جو ہوتا ہے وہ اسی دل کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے۔ صنوبری شکل کا جو دل کا حصہ ہوتا ہے اس ٹائپ میں، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے، اس حصے کو صوفیہ کے پاس محل قلب کہتے ہیں، وہاں لطیفہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے صاحب؟ وہ مرکز صفات۔ وہ کیا ہے؟ وہ مرکز صفات۔ اچھا رہا تو اچھی صفات والا ہوگا، برا رہا تو بری صفات والا ہوگا۔ ہم وہی مضمون سنانا چاہتے، یہاں سے ہے سب تعلق۔ صفات یہیں ہوتی، اچھی صفات بھی یہیں سے ظاہر ہوں اور بری صفات بھی یہیں سے ظاہر ہوں، اور اس کا تذکرہ آپ کو باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات ہی سے سمجھاتے ہوئے لائیں۔ وہ دل ہی ہے، جیسے جس میں انسانی کے لیے دل اصل ہے ویسے ہی صوفیہ کے پاس دل اصل ہے، لیکن یہ صنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں، اس دل کا دل مراد، اس دل کا دل مراد جو مرکز صفات۔ اب یہ جو مرکز صفات ہے، اس کی صفات تین حصوں میں منقسم ہیں صوفیہ کے پاس۔ تین حصوں میں منقسم کیسے ہیں صاحب؟ بعض صفات ایسی ہیں جس پر حجابات ہوتے ہیں، وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلب معلق بالدنیا، ایسا دل جو اٹکا ہوا ہے، جو جڑا ہوا ہے، جو لگا ہوا ہے، جو چمٹا ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ قلب معلق بالدنیا، دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دل ہوتا ہے جس دل کے بارے میں خبر دی صوفیہ نے، قلب معلق بالآخرہ، ادنا درجے کا، صالحیت کے درجے کے ایمان والے کا بھی دل ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس طاعت بھی ہے، اس کے پاس معصیت بھی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے خطا و نسیان بھی ہے، لیکن تھوڑی بہت فکر آخرت رکھتا ہے، تو اس دل کو کہتے ہیں معلق بالآخرہ۔ یہ وہ دل ہے جس میں آخرت کی فکر والی صفت پائی جاتی ہے، ہوتا ہے جنت کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ذوق کا ہونا کہاں ہوتا ہے اور شوق کا ہونا کہاں ہوتا ہے، محبت کا ہونا کہاں ہوتا ہے؟ دل ہی میں ہوتا ہے۔ یہ مرکز صفات ہے، محبت یہی ہوتی ہے، ذوق یہی ہوتا ہے، شوق یہی ہوتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ یہ اچھے ہیں تو سب اچھا ہے، پوری روحانیت اچھی ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں سمجھیں، فرمایا جیسے گوشت کا لوتھڑا اچھا ہے تو جسم کا گوشت کا لوتھڑا اچھا ہے، اور اس دل کا جو دل ہے اگر وہ اچھا ہے تو پوری صفات اچھی ہیں اور روحانیت اچھی ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کی روحانیت پوری بگڑ جاتی ہے، فساد روحانیت کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو جیسے نفس کے لیے دو تقاضے ہیں،
کہ بری چیزوں کو نکالنا، اس کو صوفیہ تزکیہ کہتے ہیں، اور کرنے کے کاموں کو لینا اور کرنا، اسی کو تحلیہ نفس کہتے ہیں ظاہر میں۔ ویسے ہی باطن میں کہتے ہیں کہ بری صفات دل کی دل سے نکالنا، یہ تصفیہ قلب کہلاتا ہے، قلب کی صفائی۔ جھاڑو مارو بھائی، جو ناپسندیدہ صفات ہیں اس کو اس میں سے نکالو، اور جو پسندیدہ صفات ہیں اس کو اس میں ڈالنے کا نام تحلیہ قلب ہے۔ اچھی صفات ڈالنا، بری صفات قلب سے نکالنا، یہ ہے محنت کا دوسرا میدان۔ عالم ملکوت کی سیر کرتے ہوئے سالک طریقت کو کراتے ہیں۔ پہلے درجے میں شریعت پر چل لو، یہ بس ہے بابا، ترقی کر دو مول صاحب، محنت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ نکالو، حج کرو، جی ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کا اہتمام کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نظر و منت اللہ کے لیے کرو، قربانی کرو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر۔ یہ کرنے کے جو کام ہیں جب بندہ کرنے لگ جائے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے رک جائے، شریعت پر عمل ہو گیا، اب باطن کی طرف توجہ دو، ذرا دل بھی سنبھال لو اور ذرا دل بھی نکھار لو، یہ کہا جاتا ہے۔ اب جب اس طرف آتا ہے تو یہ جیسے نفس کی قسمیں ہوتی ہیں نا، نفس کی قسم ہے، امارہ ہے، ملہمہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، ایسے ہی قلب کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ان قسموں کو حدیث شریف میں 4 نام دیے گئے ہیں، سمجھانے کے لیے میں موٹے موٹے لفظوں میں بول دیتا ہوں، بہت بچانا بہت ہے، آج کا مضمون بہت طویل ہے، میں صرف 3 گھنٹے سے اس کو ترتیب دینے کی فکر کر رہا ہوں لیکن نہیں دے سکتا، اتنا طویل مضمون، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر میں مفید بات آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھو یہ جو دل ہے اس کی پہلی حالت ہے حالت کفر پر ہونا، اس کو قلب کافر کہتے ہیں۔ اس کی دوسری حالت ہے صور ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن باطناً اسلام نہیں ہے، تو اس کو قلب منافق کہتے ہیں۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، 4 قسم کا دل ہوتا ہے۔ پہلا کافر کا دل، دوسرا منافق کا دل، تیسرا مومن کا دل، چوتھا ایسا دل جس میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں بری صفات بھی۔ تو اب سوال کیا نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ اس دل کو کیا حکم لگائیں گے؟ کافر کا دل بولیں گے، مومن کا دل بولیں گے، منافق کا دل بولیں گے؟ اس میں اچھی صفات بھی ہیں، اس میں بری صفات بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس میں جمع صفات ہو، یعنی 2 قسم کے متضاد صفات پائی جائیں، کفر والی صفات بھی، ایمان والی صفات بھی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی صفات زیادہ ہیں۔ کفر والی صفات زیادہ ہیں تو کافر کا دل کہہ دیں گے، ایمان والی صفات زیادہ ہیں تو مومن کا دل کہہ دیں گے۔ اس میں بھی آگے نا ایمان والا دل بول گئے تو بھی نجات کے واسطے کافی، تو بھی نجات کے واسطے کافی۔ اسی کو صوفیہ اور آسان کر دیتے ہیں، بھئی ادھر تو بیٹھتا ادھر تو بیٹھتا اشنا، صفات ایمان والی زیادہ ہے تو مومن کا دل بول دیا نا بھئی، صفات کفر کی زیادہ ہیں تو کافر کا دل بول دیے، تو اب 3 قسمیں بن گئی، معلق بالدنیا، معلق بالآخرہ، اور تیسرا دل ہے معلق بالمولا، ایسا دل جو اللہ سے چمٹا ہوا، ایسا دل جو اللہ سے چمٹا ہوا۔ کس کا ہوتا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، مشایخ حقہ، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ ہم لوگ آئی لو یو بولتے ہیں مگر کبھی اللہ میاں کو نہیں بولتے۔ ایک دوسرے سے محبتیں تو ہیں دوسروں کے ساتھ، ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر کبھی اللہ کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں، کیوں نہیں کریں؟ فکر آخرت والے دل تو ہیں، مولا سے جڑے ہوئے نہیں۔ مولا والا جو دل ہوتا ہے نا
وہ دوسرے کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ آگے آئے گی تفصیل جب میں وہ سناؤں گا۔ ایمان والوں کا جو دل ہوتا ہے اس کی جو صفات اور کیفیات ہوتی ہیں بہت لمبا ہے، یہ ایک آدھ ہفتے میں ختم ہونے والا قصہ نہیں ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ منافق کا دل، مومن کا دل، کافر کا دل۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے ان مجالس میں، یہ اچھا سمجھ لیں، تصفیہ اور تحلیہ کرنا ہے۔ اب تک کیا کرے؟ تزکیہ اور تحلیہ کرے، نفس کی برائیوں سے نکلنے کی کوشش اور نفس کو طاعت پر لانے کی کوشش کرے۔ اب دوسرے درجے میں کیا کریں گے؟ تصفیہ اور تحلیہ۔ تصفیہ کا مطلب کیا ہے؟ بری صفات سے دل کو خالی کرنا اور اچھی صفات سے دل کو آراستہ کرنا۔ بری صفات سے دل کو خالی کرنا تصفیہ کہلاتا ہے، اور اچھی صفات سے قلب کو آراستہ کرنا تحلیہ کہلاتا ہے۔ تحلیہ کہتے ہیں اوڑھ لینے، اچھی صفات اوڑھ لو بھائی۔ آج کی مجلس میں مضمون سمجھ آ گیا؟ جیسے امارہ، ملہمہ، لوامہ، مطمئنہ، قلب نفس ایک ہی ہے، لیکن تدریجاً اس کی تربیت جب ہوتی ہے تو نام بدلتا ہے نا، ویسے ہی بدنی انسانی میں دو دل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے بطون میں اللہ نے دو دل رکھے ہی نہیں۔ تو پھر اب یہ جو صوفیہ بول رہے ہیں اس کی کیا مراد ہے؟ تو اس کی سیدھی مراد حدیث شریف میں جو بتائی گئی، بھئی صفات کے اعتبار سے ناپسندیدہ صفات والا دل، صفات کے اعتبار سے کچھ ناپسندیدہ اور کچھ پسندیدہ صفات والا دل، صفات کے اعتبار سے پسندیدہ صفات والا دل، یہ کہہ رہے ہیں دل وہی ہوتا ہے، ایک ہی رہتا ہے، لیکن اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں تو نام بدل جاتا ہے۔ محنت کریں گے وہ قلب پر، بڑا کام ہے۔ آج کی مجلس میں ابتدا کرتا ہوں قلب منافق سے، کیونکہ اپنے کو نیچے سے اوپر جانا ہے نا۔ پیکو صاحب کافر کا پہلے بولنا تھا نا، تو عجیب بات یہ ہے کہ کافر کا عذاب ہلکا ہے، منافق کا عذاب دوہرا ہے۔ اپنے کو یہ دیکھ لینا ہے کہیں اپن منافقین میں سے تو نہیں، اپنے کو کیا دیکھ لینا ہے؟ کہیں ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں، یہ دیکھ لینا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے، تھوڑی وضاحت کر دوں نفاق کی۔ نفاق کی ایک ہوتا ہے انفاق، اچھی طرح ذہن میں الفاظ رکھنا، ایک ایک جملہ ہر حرف ناپا اور تلا ہے۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا راہ خدا میں، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق الگ چیز ہے، نفاق الگ چیز ہے۔ انفاق خرچ کرنا، نفاق کیا ہے؟ ظاہری کیفیت کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، تو یہ منافقت ہے۔ سمجھے؟ ظاہر میں مسلمان، باطن میں کفر، یہ منافقت ہے۔ ظاہر میں اللہ کو مانتا ہوں، باطن میں کون اللہ؟ ظاہر میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، باطن میں کون کی کیا نہیں؟ العیاذ باللہ، نخل کفر نباشا۔ سمجھانے کے لیے بتا، ظاہر میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، باطن میں آئے جب دیکھیں گے۔ اکثریت کا حال ہے نہیں ہے یہ؟ ہاں، بہت نازک مسئلہ ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ علماء امت پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اگر وہ نہ ہوتے نا تو ہم میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ نفاق کی دو قسمیں بتائی، تب جا کے ہم کچھ تو بھی امید کر رہے ہیں کہ شاید بچیں گے تو ایمان پر مریں گے، ورنہ ہماری صفات میں سے میں جب بتاؤں گا تو آپ جائزہ لے لینا، کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو منافقین میں تھی اور ہم میں نہ ہو۔ موٹی ایک دو مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ بات بات میں قسم کھاتا ہے۔ مومن قسم کھا رہا کہ نہیں کھا؟ قرآن کی قسم، خدا کی قسم، بیوی کی قسم، اماں کی قسم، بابا کی قسم، کھا رہا کہ نہیں کھا رہا بھائی؟ ایمان والا ہے کہ نہیں؟ کون بولا با ایسا قسم کھا بول؟
بات بات میں جس میں ضرورت نہ ہو اس میں قسم کھائے. قسم کی ایک اہمیت ہے. آپ قسم نہیں کھا سکتے ہر بات میں، اور ہر ایک کی قسم نہیں کھا سکتے. آداب ہیں اس کے، کس کی قسم کھائی جائے، کس کی قسم نہ کھائی جائے، یہ اصول سیکھنا پڑتا ہے. منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھاتا ہے. اور مومن کے پاس آج کل یہ صفت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ اگر اپنے میں پائی جا رہی ہے تو اس سے نکلو، یہ تصفیہ قلب. ضرورت پر قسم کھا سکتا ہے بندہ، اللہ کی قسم کھائے، اور کسی بات کی تصدیق کرنا ہو تو تصدیق کر دے، کسی بات کا اقرار کرنا ہو تو اقرار کر دے، کسی بات کی تکذیب یا تنکیر کرنا ہو تو تکذیب و تنکیر کر دے. ضرورت پر. بلا ضرورت قسم کھانا کھیل تماشا بنا لیا قسموں کو. اللہ کی قسم کو بھی کھیل تماشا بنا لیا لوگوں. جب قسم کی باری آئیں گی تو تفصیلات اس کی الگ ہیں، اس کا موضوع الگ ہے. کس کی قسم کھا سکتے، کس کی نہیں کھا سکتے، اور قسم کھائے تو کن امور میں کھانا چاہیے، کس قسم کی قسموں پر سوال نہیں ہوگا، اور کس قسم کی قسموں پر سوال ہوگا، اور اگر کسی کی قسم ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی قسم کھا بیٹھے لیکن نہیں کھانا تھا تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیسے قسم کو توڑا جائے، اس کا کفارہ کیا ہے. یہ موضوع ہے پورا. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس موضوع کو چھیڑنے میں. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ بات بات میں قسم کھانا منافقت کی علامت ہے. یہاں مضمون چھوٹ جائے گا پھر نہیں تو. نفاق کی 2 قسمیں بتا رہا تھا. ایک ہے نفاق اعتقادی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے. جہنم کے 7 طبقے ہیں. جہنم کے 7 طبقے ہیں. سب سے نیچے کتنی تپش رہتی، کتنی حرارت رہتی، کتنا عذاب رہتا. پورے جہنموں کا عذاب نیچے گرتا ہے. ایک کے اوپر ہے، اوپر کا گرا تو نیچے آتا، اس کا نیچے گرا تو اس کا نیچے گرا تو اب جب نیچے نیچے جاتے جائیں گے 7ویں طبقے میں ہیں. اسفل کہتے ہیں نیچے سے نیچے تر، پستی سے پستی میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم میں سب سے نیچے جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کو رکھے. وجہ اتنی ہی ہے، ایمان لانے کا دھوکہ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان لائے نہیں، دل سے دھوکہ دینے کی کوشش کی. حالانکہ دھوکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اللہ کو تو دے نہیں سکتے. اللہ علام الغیوب، اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، ان کے علم کی شان کیا کہیں. پیارے آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مغیبات سے مطلع فرمایا کہ ان میں سے بعض اشخاص وہ ہیں جن کا نام سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے کہ حذیفہ اس کے جنازے میں شریک مت ہونا، یہ منافق ہے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے رازوں کے رازداں تھے. سب کو سب راز نہیں بتایا خان، بعض کو بعض چیزیں بتائیں، تو اس میں حضرت حذیفہ اس بات پر مامور تھے کہ جب کسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے تو اس کا نام بتا دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے، اس کے جنازے میں بھی جاؤں تو مجھے روک دینا، تم بھی مت جانا، کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا تھا. اور یوں فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کے حق میں 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم. جب یہ آیت مبارکہ اتری تب حضور نے نام بتا دیے کہ میں اگر غلطی سے وہاں جانے لگوں، بھول سے وہاں جانے لگوں تو مجھے روک دینا، مطلع کر دینا، باقی تم لوگ بھی احتیاط کرنا اس شخص کے جنازے میں نہ جانا. اور عجیب حضور کی امت پر مہربانی تھی.
وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، آپ اگر ان کے حق میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بتا دیتے کہ 80 بار کرتا تو معاف کرتے تو میں اس کے لیے 80 بار مغفرت کی دعا کرتا. یہ ہیں ہمارے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس منافق کے لیے اتنے برقرار رہنے والے، یہ منافقت پر جا رہا، اس کے لیے مغفرت کی دعا. تو ہمارے لیے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک میں کیا انس ہوگا، بشرطے کہ ہم بھی تو ان کے ہو جائیں. آج وقت نہیں ہے، شروع کا تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا تھا کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ منافقون ہی میں ابتدائی آیت. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس بارے میں تو وہ بات سچی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے. یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ انہیں بول رہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے. تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن یہ جو بول رہا ہے دل سے نہیں بول رہا ہے. اس کی جو گواہی ہے وہ زبانی ہے، قلبی نہیں ہے. واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں. اب بتاؤ علامت منافقت جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی آیت میں نے سنائی ان المنافقین لکاذبون. حدیث شریف میں پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ منافق کی علامت. علامات المنافق ثلاث، علامت المنافق ثلاث، 3 باتیں منافق کی علامت. اس میں سے ایک بات میں قسم کھانا. اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولنا. اب مجھے بتاؤ، اپنے گریبان میں جھانک کر بتاؤ کہ ہم میں سے کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ بولا کہ نہیں بولا؟ تو کہ ہم منافق تو نہیں ہیں؟ منافق تو نہیں ہے؟ رونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جھانکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندرون میں صفات میں جھوٹ پائی جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ اگر جھوٹ پایا جاتا ہے تو یہ علامت نفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ علامت نفاق قرآن سے ثابت ہے، اگر یہ علامت نفاق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ شدید ترین ضرورت. نہیں چھوڑیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ کے منافقین میں شمار نہ کریں. منافق اعتقادی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، رسول کے بارے میں جھوٹے ہوتے ہیں، بعث بعد الموت کے بارے میں جھوٹے ہوتے ہیں. ظاہر میں کہتے ہیں مانتے ہیں، باطن میں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے. آخرت کے دن کے بارے میں جھوٹے ہوتے ہیں، ملائک کے ماننے کے بارے میں جھوٹے ہوتے ہیں، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں جھوٹے ہوتے ہیں. یہاں تو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر اترا ہوا کلام سچا ہے، لیکن دل میں انوج بنا لیے سے یہ کچھ باتیں بتا رہا تھا منافقین کی. یہ منافق اعتقادی کہلاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو منافق اعتقادی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مانتے ہیں، تو ہم نفاق اعتقادی نہیں. ہم مرنے کو یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم منافق اعتقادی نہیں. قیامت کے دن کو ہم مانتے ہیں اور جزا و سزا کو ہم مانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم منافق اعتقادی نہیں. لیکن میرے دوست، نفاق عملی ہم میں پایا جاتا ہے.
نفاق اعتقادی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو منافقین کا تذکرہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر اعتقاد میں اس کے کوئی عقیدہ خراب نہ ہوا تو وہ منافق اعتقادی نہیں، اس کا اطلاق اس آیت پر نہیں ہوتا، اس آیت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، یہ فرمایا علماء نے۔ تب جان بچی ہے میری اور آپ کی، ورنہ سورہ ظاہر میں مسلمان کے لیے لازم تھا نماز کا پڑھنا، نماز نہیں پڑھتا تو منافقت ہے، روزہ رکھنا فرض تھا نہیں رکھتا تو منافقت ہے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ سورہ ظاہر میں زکوٰۃ کا نکالنا یہ فرض تھا، اللہ نے مال دیا لیکن مومن ہونے کے باوجود اللہ کا مال اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، باطن میں احکام الہی کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں چور ہے۔ اب کتنے مسلمان بتاؤ نماز چھوڑنے کی وجہ سے منافق کہلاتے، کتنے روزے چھوڑنے کی وجہ سے منافق کہلاتے، کتنے زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے منافق کہلاتے، کتنے حج چھوڑنے کی وجہ سے منافق کہلاتے ہیں نا؟ شکر ہے یہ نفاق عملی ہے، اعتقادی نہیں، لیکن نفاق عملی بھی موجب عذاب ہے، نفاق عملی بھی عذاب کو لازم کرتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حج چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب تو ہے لیکن فی الدرک الاسفل میں نہیں ہے۔ ہاں، نفاق عملی کی وجہ سے معصیت اللہ شمار فرما کر اس کو پاک کرنے کی حد تک جہنم میں ڈالیں گے، پھر ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں نکالا ہوا بندہ جہنم سے جو ایمان کی برکت سے ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اور اس سے کم تر ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، قیامت کے دن پروردگار عالم اپنی شان عطا سے، اپنے فضل اور اپنی جود و سخا سے اس کو جہنم سے نکالے اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا هذه عتقاء اللہ من النار یا هذا عتقاء اللہ من النار، یہ جہنم سے اللہ کی مہربانی سے نکالے۔ وہ بھی لکھنا کئی کو لکھے وہی معلوم ہونے کے واسطے انہیں آخر میں آیا جنت میں نئے جنتی کو پرانے جنتیاں ستائیں گے، اب تک کہاں تھا رہے بولی، اب تک کہاں تھا دکھانے جنت میں تو دوستان رہے تو بول لیتے نہیں جنتی جنت میں ملیں گے ایک دوسرے سے، جب بولیں گے کہاں تھا اب تک تو بعض اہل جہنم ارے تو پکڑے گیا تھا، تو ان کو ذری شرمندگی ہوگی، تو اس شرمندگی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت ان کی پیشانی پہ لکھیں گے وَتَقَاءَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، یہ اللہ کی مہربانی والے لوگ ہیں، تمہارے اوپر ہوئی کیا یہ مہربانی اللہ نے، اللہ کی خصوصی کرم نوائی، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ کا اعزاز یہ بتایا جائے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بھی نکالا اور پیشانی پر ان کی نشان بھی لگا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے خصوصی مہربانی سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نکالے ہوئے، اس سے اللہ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بولنے اور اعتراض کرنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کس کو؟ نفاق عملی والے کو جہنم سے نکالا تو جائے گا لیکن پاک کرنے کے بعد، جنت پاک جگہ ہے، فسق و فجور ناپاک چیزیں، جب انسان ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے تو جب تک پاک نہ کیا جائے پاک جگہ کیسے بھیجا جائے گا؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اونچے حصے میں یعنی اوپر کے حصے میں ہلکا پھلکا عذاب رکھا ہے، لیکن وہ ہلکا پھلکا بھی اتنا ہے کہ خالی اس کا ایک انگارہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی۔ آپ کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے جو بم ہیں، ایٹمی بم، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت خطرناک، یہ جو ایٹمی بم ہے نا جہنم کے اتنی چھوٹی چنگاری کا بھی حصہ نہیں ہے۔ جہنم کے عذابات کی کیا شکلیں ہوں گی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب۔ اس لیے میرے دوست مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ منافق اعتقادی بھی نہ ہوں
کہ ایمان کی کا کمال ملے، اور منافق عملی بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے، اور سیدھے اللہ تعالیٰ بڑے بہلا میں جنت میں داخلہ عنایت فرما دے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو بنانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلی علامت یہ بتائی میں نے کہ بات بات پر قسم کھاتا ہے، منافق کی پہچان اپنا جائزہ لینا۔ اگر ہم بات بات میں قسم کھاتے ہوں تو اس کو چھوڑنا، یہ تصفیہ قلب کہلاتا ہے۔ تحلیہ کیا ہے؟ ضرورت پر قسم کھائے، بلا ضرورت سے کھائے۔ نمبر 2، جھوٹ کو چھوڑنا، سچ کو اختیار کرنا۔ جھوٹ کو چھوڑنا کیا ہے؟ تصفیہ قلب ہے، اور سچ کو اختیار کرنا کیا ہے؟ تحلیہ قلب ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ منافق کی علامت، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں نے آپ کو دیے 1000 روپئے، 2000 روپئے، بولے بھائی ذرا رکھو میں آ کے لیتا ہوں، رکھو میں آ کے لیتا ہوں، لیکن میں نے کوئی گواہ نہیں رکھا، میں نے کوئی تحریر نہیں دی، آپ نے کوئی تحریر نہیں لکھی۔ مجھے جب ضرورت پڑی میں اپنے 2000 لینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا اور یہ کہا کہ بھائی میں نے آپ کے پاس پیسے رکھائے تھے، ذرا میرے پیسے مجھے لوٹا دو۔ کون سے پیسے؟ کب کے پیسے؟ کون دیا؟ کس کو دیا؟ گواہ ہے، کوئی پروف ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اب پھر اس خیانت کی 2 قسمیں، خیانت کی بھی 2 قسمیں، ایک خیانت خالق کے ساتھ اور ایک خیانت مخلوق کے ساتھ۔ خالق سے خیانت کیا؟ خالق سے خیانت یہ کہ اس کی دی ہوئی چیزیں لے کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ برتنا، یہ اس کے ساتھ خیانت۔ آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ کہاں دیکھو بولے؟ بیت اللہ کو دیکھو بولے۔ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، اس میں اللہ نے عبرت کی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو بولے۔ کس کو دیکھو بولے؟ حدیث میں ہے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سے ماں باپ کو دیکھو، کیا ہوگا؟ ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا، خالی ایک بار دیکھے تو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا، خالی ایک بار دیکھے تو ایک بار دیکھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا تو ہم دن میں 1000 بار کر سکتے ہیں؟ بولے کہ اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں، تمہارے کو دیے تو ختم ہو جانے کے واسطے۔ دیکھ رہے محبت سے ماں باپ کو، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رات جاری، پورا دن جا رہا، نہ اماں پوچھ رہا نہ باپ پوچھ رہا۔ گالی نہیں دی تو کیا کرنا ہے سو کو؟ پھر گالیاں دے تو مولویاں گالیاں دے رہے بولتے ہیں۔ بنگلور کے مولانا کی جیسے مولانا رہے تو اچھا رہتا تھا، تگڑے گالیاں دے کے بولوں حرامیاں کہاں کے۔ اماں ہے اس کو دیکھ، بیمار پڑی ہوئی ہے، دوا لانا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا، واٹس ایپ پہ پوری دنیا کی خبر ہے اور اپنی دنیا سے بے خبر، فیس بک پہ ہیں، چیٹنگ میں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ کہاں دیکھنے کو اللہ کے حبیب نے کہا؟ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کو کہا۔ تو دیکھ رہے محبت کے ساتھ، آنکھیں دکھا رہے، یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ اگر محبت کی نگاہ ماں باپ پر ڈالے گا، ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے، فضیلت یہ ہے۔ لیکن اگر باپ کو آنکھ دکھائے گا، انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تیرا باپ ناراض ہے، تیرا رب خود صبح قیامت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تیری ماں ناراض ہے اور تو چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو تہجداں پڑھ لے، تو اشراق پڑھ لیں، تو چاشت پڑھ لیں، تو اوابین پڑھ لے، تو ہر فرض پورا کر لے، لیکن تیری ماں تجھ سے راضی نہیں، تیرا رب تجھ سے راضی نہیں، تو لاکھوں روپیے لگا کر مدارس بنا دے، کروڑوں لگا کر مساجد آباد کر لے، مساجد بنا لے، ایک پائی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ماں ناراض، ایک روپیے کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اگر باپ ناراض، وہ ہے ماں باپ۔ حضور نے کہا ان کو دیکھو، یہ نگاہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ بندہ کس کو دیکھ رہا ہے؟
سب کو معلوم ہے کون کس کو دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ نگاہ غلط جو اٹھی ہے، ذرا تصور کر کے دیکھو، کوئی یہی پراگندہ نگاہ ہماری بہن پر ڈالے تو کیا تم اسے تصور میں برداشت کر سکتے؟ کوئی ہماری بیٹی پر وہ گندی نگاہ ڈالے جس نگاہ سے تم دوسرے کی بیٹی کو دیکھتے ہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اگر تم دوسروں کی بیویوں کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر انہیں دیکھتے ہو نظر بھر کر، تو پھر یہ بھی تو پسند کرو کہ تمہاری بیوی کو کوئی دوسرا بھی گھورے۔ نہیں کرتے تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں دیکھنے کو شریعت کہتی ہے وہاں دیکھو۔ یہ اللہ کی امانت میں، اللہ کی دی ہوئی امانت کا صحیح استعمال، اور جہاں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں دیکھو تو یہی خیانت ہے۔ حالانکہ یہ صفت منافقین کی، ایمان والوں میں اللہ سے بھی خیانت، کان کے معاملے میں خیانت، زبان کے معاملے میں خیانت، آنکھ کے معاملے میں خیانت، ہاتھ پیر کے معاملے میں خیانت، مال کے معاملے میں خیانت، اللہ سے بھی خیانت چل رہی۔ حج کرو بولے نہیں کرا تو مالی خیانت، عملی خیانت، زکوٰۃ نکالو بولے نہیں نکالا تو مالی خیانت، نماز پڑھو بولے نہیں پڑھا تو بدنی خیانت، روزہ رکھو بولے نہیں رکھا تو بدنی خیانت، بلکہ روحانی خیانت۔ روزے کا تعلق روح سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حقوق میں خیانت ہوتی ہے، اور بندوں کے حقوق یہ تو سب کو معلوم ہے کس کو خیانت بولتے ہیں، لپٹ ٹپٹی کر رہے ہیں تو خیانت، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کو ڈبا دیے اس کو ڈبا دیے۔ بھئی یہ تو منافقین کی صفات ہیں، مومنین میں کہاں سے آ گئی؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، تو یہ علامت ہے، منافقت ہے۔ اب یہ جائزہ لو کہ کیا میرے اندرون میں یہ علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اگر یہ میرے اندرون میں پائی جاتی ہے تو خیانت سے نکلنا یہ تصفیہ قلب کہلاتا ہے، اور امانتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ تحلیہ قلب کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بڑی تعریف و توصیف فرمائی، اور منافقین سے مخاطب ہو کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں تم ایمان تو لائے ہو لیکن اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا بناؤ، تمہارا ایمان جو مطلوبہ ایمان ہے وہ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بیوقوفوں کے جیسا ایمان لانا۔ صحابہ کے ایمان کو کیا کہا؟ بیوقوفوں کے جیسا ایمان، العیاذ باللہ۔ تو منافقت کی چوتھی علامت کیا ہوگی؟ صحابہ کے بارے میں تبرہ کرنا۔ منافق کی علامت کیا ہوگی؟ صحابہ کو کیا کہا انہوں نے؟ بے وقوف کہا، کم فہم کہا، کم عقل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ تم جانتے کیا ان کے ایمان کو؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو صحابہ کرام کی پاکیزہ ذات زبات کو کم عقل کہہ رہے نا، وہی لوگ عقل سے پیدل ہیں۔ ان کے چکروں میں مت پڑو ورنہ تمہارا ایمان جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ نہ ڈالو، صحابہ کو برا نہ کہو، صحابہ کی اتباع کر لو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیں بھی اتباع کرنے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں، تمہارے اس طرح کہنے سے زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ ڈالو، قالوا انما نحن مصلحون، مصلح کبھی اپنے کو مصلح نہیں کہتا، میں تو گنہگار ہوں صاحب، یہ ایک عاجز بندے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتے، محبوبین اپنی تعریف خود نہیں کرتے، وہ ڈینگے مارتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ اصلاح کر رہے ہیں،
تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تم دوسروں کی کیا اصلاح کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ مصلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یہ مصلح نہیں ہے، یہ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، اس کا ان کو شعور نہیں ہے، وہ خبر نہیں رکھتے۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ بات بات پر قسم کھانا منافقت کی علامت، جھوٹ بولنا منافقت کی علامت، خیانت کرنا منافقت کی علامت، صحابہ پر تبرہ کرنا، برا بھلا کہنا صحابہ کو، صحابہ کی گستاخی کرنا چوتھی علامت۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ ڈالو تو اپنے کو مصلح بتانا، یہ منافق کی علامت ہے۔ ڈینگے ماننے والا بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ ڈینگے ماننے والا۔ آج کے لیے اتنا کافی، 5 علامتیں بتا دی نا ہوئی۔ اب یہ ہفتہ آپ کے پاس اس لیے ہے کہ ان 5 اوصاف میں سے جو آج کی مجلس میں بتائی گئی ہے، کوئی بس میرے اندرون میں پایا جاتا ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیتے رہنا، اور اگر ہے تو اس پر توبہ کرنا کہ اللہ مجھ میں یہ گندگی ہے، آپ میرے دل کو پاک فرما دیجیے۔ جھوٹ ہے، اللہ مجھے سچا بنا دیجیے، میرے جھوٹ والے گناہ کو، عیب کو میرے اندرون سے نکال دیجیے۔ خیانت ہے، اللہ خیانت والی بدعملی سے مجھے بچا لیجیے، خیانت والی خصلت، بد خصلت سے اللہ مجھے پاک فرما دیجیے، میرے دل کو پاک فرما دیجیے۔ بات بات پر بے احترامی کے ساتھ قسم کھانے کی عادت ہے، اے اللہ اس بری لت سے، لعنت سے میری حفاظت فرمائیے۔ اور اگر صحابہ کے بارے میں برائی یا گستاخی ہمارے اندرون میں پنپ گئی ہے کسی مفسد کی وجہ سے، تو توبہ کیجیے، اے اللہ صحابہ کی عظمت میرے دل میں بٹھا دیجیے، اور میرے دل میں صحابہ کا جو بغض پیدا ہو گیا ہے میرے دل کو اس سے پاک فرما دیجیے۔ اور اپنی بڑائی جتانے کی اگر عادت ہے تو یہ علامت منافقت ہے، اپنے آپ کو اچھا بولنے کا وصف اپنے اندرون میں پایا جا رہا ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ مجھے اچھا بنائیں تو اچھا بنوں گا، ورنہ میں تو خود اچھا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ میں خود کو اچھا سمجھ رہا ہوں، یہ عیب مجھ میں پایا جاتا ہے، اپنے کرم سے میرے دل کو اس عیب سے نکال لیجئے۔ عاجزی و انکساری کا ملکہ اور بس میرے اندرون میں پیدا فرمائیے۔ یہ ہے کرنے کا کام اس ہفتے، آئندہ ہفتے پوچھتا ہوں پھر سب جتنے بھی موجود ہیں، یاد کر لیے نہیں؟ 5 صفتیں آج کی مجلس میں سنائی ہیں، علامات ہیں منافقت میں سے، اس سے نکلنے کی فکر ہو، اور اس کے اگینسٹ تحلیہ بھی بتایا ہے ساتھ ساتھ میں کہ کون سے اوصاف ہمارے اندرون میں پیدا ہونے ہیں، بھائی ان اوصاف کو اپنے اندرون میں پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔